بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ رسپیکٹیبل خرم لطیف خود صاحب موجود ہیں. آپ پیپل لا فار پنجاب کے جو ہیں فورم ہے اس کے صدر ہیں. حالیہ جو سینٹ میں اپسٹ ہوا ہے اور کیا آگے حکمت عملی اپوزیشن کی ہوگی، اس حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں. خرم بھائی، آپ کو شو میں ویلکم. کیا دیکھ رہے ہیں سر آگے اب کیا صورتحال بننے والی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر آپ کو نظر آیا کہ جو واویلا تھا، جس طریقے سے شور تھا سپریم کورٹ کے اندر، ایک بی لیبلڈ پریٹیکسٹ کے اوپر پروسیڈنگز کی گئیں، ایکسچیکر کا پیسہ بھی لگا، عدالت کا ٹائم بھی لگا، دیگر کیسوں کو بھی التوا میں ڈالا گیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہوئی اور یہی کہا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ جیسے آئین میں لکھا اور جیسے ہوتا رہا، جیسے رولز میں پرووائڈڈ ہے، یہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا. تو یہ اوپن بیلٹ والی پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹر سینس پریویلڈ دو اٹ ٹک اے لاٹ آف ٹائم اینڈ دے ور ڈریگنگ دیئر فیٹس، بٹ اس کے علاوہ چوائس کوئی نہیں تھی. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپ سیٹ ہے، اپ سیٹ کوئی نہیں ہے. یہ جمہوریت کی فتح ہے، یہ حق کی فتح ہے. آخر وہ ایم پی اے، اب جو ایم این ایز ہیں، ان ایم این ایز نے جا کر اپنا کانسٹیٹوئنسیز میں بھی تو جواب دینا ہے نا. وہ عمران خان کی طرح، محترم کی طرح چور 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 کا شور نہیں مچا سکتے. وہ تو بات کریں گے جو حلقے کی سیاست ہے، وہ حلقے کی سیاست ہوگی ایشو بیسڈ، لوگوں کے مسئلے حل کرنے کی طرف. اور جو ان کے مخالف تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے، وہ تو باہر سے آئے معین قریشی کی طرح، وہ باہر سے آئے شوکت عزیز کی طرح، اور وہ یہاں پہ ایک آئی ایم ایف کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کا یہاں کی دھرتی سے، یہاں کے لوگوں سے کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے؟ اور مستقبل میں انہوں نے تو اپنا بیگ تیار رکھا ہوا ہے کہ جب وہ دل کرے گا، جب دیکھیں گے کہ اب یہاں پر ان کو سپیس نہیں مل رہی اور جمہوریت جیسے مضبوط ہو رہی ہے، وہ باؤنس بیک کرتی ہے، تو ہی ول فلائی اوے. تو یہ کوئی ایسا ایز سچ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپ سیٹ ہے. بیسیکلی یہ سیٹنگ دا کورس آف ہسٹری رائٹ ہے. تو یہ جو ہوا، یہی ہونا تھا. یہاں کی دھرتی، یہاں کے لوگ اپنے لوگوں کو اپنا رہے ہیں اور جمہوری اقدار کو مضبوط کر رہے ہیں. تو سر آگے اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو فوری ریزائن کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جب انہوں نے خود کہا تو کر دینا چاہیے، اس میں تو کوئی امر معنی نہیں ہے. اگر ایک بات کہی ہے تو اب کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے. تو اب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے اب آپ منڈی گرم کریں گے، اب آپ بازار گرم کریں گے، اب آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے، اب آپ پیسے خرچیں گے، اب آپ ان کو مجبور کریں گے کسی طریقے سے کہ وہ آپ کے لیے آ کر وہاں پر کہیں کہ نہیں جی انہیں کو وزیر اعظم رہنا چاہیے. تو میرے خیال میں بہت ہو چکی پاکستان کے ساتھ، بہت مذاق ہو گیا، معیشت کو خراب کر دیا، ہر چیز کو انہوں نے ایسے پھینک دیا ہے کہ وہ اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ سدھرے گی کیسے. تو میرے خیال میں اب یہ وزیر اعظم صاحب جو کہ ایک آرٹیفیشیل کٹ پتلی وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو گھر چلے جانا چاہیے. اچھا، آج ملاقات ہوئی سر چیف آف آرمی اسٹاف کی اور آئی ایس ایس کے جو ہیں سربراہ فیض صاحب کی. تو اسے کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ ان کو بھی کسی طریقے سے میرے خیال میں اداروں کو اپنی جورسڈکشن سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے، اداروں کو اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے. اور اس معاشرے کا بگاڑ ہی تب ہوا جب ایونٹس کے اوپر، جب ایسے لمحات کے اوپر وہ آپ کو ایسے پلیئرز نظر آئے جن کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ آ کر اپنی رونمائی کریں اور وہ آ کے اپنی پریزنس بتائیں. سو میرے خیال میں یہ اگر ملاقاتیں ہوں بھی صحیح تو اس کی منادی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ روٹین میں ہیں، یو آر ان دا سروسز آف پاکستان، یو آر ورکنگ دیئر، یو آر گیٹنگ اے پے فار اٹ. سو کسی پہ کوئی احسان میرے خیال میں انتہائی ادب سے نہیں ہے. اور یہ اگر کوئی اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے تو اس کی منادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا دیکھ رہے ہیں سر آنے والے دنوں میں پاکستان کی جمہوریت مزید مضبوط ہو کے آئے گی. آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو ایک کٹ پتلی حکومت ہے جو کہ مسلط کی گئی، جیسے آرمی اب انڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ رول کرنے کے درپے ہے، تو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور عوام کی جو طاقت ہے وہ واپس عوام کو دی جائے گی اور وہی رول کریں گے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب اچھے مضبوط امیدوار ہیں؟ جی بالکل مضبوط امیدوار ہیں.
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کا فیصلہ بھی پی ڈی ایم، جیسے ہماری قیادت نے کہا کہ پی ڈی ایم کرے گی، تو جب پی ڈی ایم کرے گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ سینٹ کے اندر پاکستان کے عوام کی آواز کی گونج سنائی دے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں سر موجودہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی اعتماد کھو چکی ہے؟ جی بالکل کھو چکی ہے. انہوں نے تو خود کہا تھا کہ اگر وہ سیٹ جیت گئے تو پھر یہ عدم اعتماد ہے، تو عدم اعتماد تو ہو گیا. اس سے آگے ان کو کیا چاہیے؟ آپ کا بہت شکریہ خرم لطیف خدا صاحب. تھینک یو ویری مچ.